دوستو اس قسط کے آغاز میں الیار اور اسلحان مرکزی خیمے سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں۔ قتلوجہ کہتا ہے ہمارے سپاہی داخلی راستے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں سردار۔ الیار کہتا ہے دوان اور قتلوجہ اب یہ قبیلہ آپ دونوں کے حوالے ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے کیونکہ آج وہ اور ارطغرل نکایا سے آنے والے قافلے پر حملہ کرنے والے تھے۔ اتنے میں سپاہی یاگز بھی الیار کو جاتا دیکھ کر اورال کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ عبد الرحمن بھی مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف ارطغرل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے سے جا چکا تھا۔ ارطغرل کا قافلہ ایک جگہ پہنچ کر رک جاتا ہے جہاں گنگت کچھ سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ گنگت کہتا ہے سردار ہم آپ کے حکم پر کل سے یہاں انتظار کر رہے ہیں، قافلہ تو کیا ایک آدمی بھی یہاں سے نہیں گزرا۔ ارطغرل کہتا ہے ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہم لیٹ نہیں ہوئے۔ اتنے میں الیار کا قافلہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ الیار پوچھتا ہے کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ قافلہ یہی سے گزرے گا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے مجھے یقین ہے، ویسولیس کمانڈروں کی موت کی وجہ سے ڈرا ہوا ہے، وہ یہی سے گزریں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ راستے کے اطراف میں پوزیشن سنبھال کر بیٹھ جائے، جب وہ قافلہ آئے گا تو پہلے ہم اس پر حملہ کریں گے اور اگر یہ جال ہوا تو پھر اگلا کام آپ کا ہوگا۔ پھر الیار اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف چلا جاتا ہے، دوسری طرف یاگز کارا جیسر پہنچ چکا تھا۔ اورال بھی اندر سے آ جاتا ہے۔ یاگز کہتا ہے مجھے آجار صاحب نے ایک اہم بات بتانے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ارطغرل اور الیار ایک جال بچھا رہے ہیں۔ اورال پوچھتا ہے کیسا جال؟ یاگز کہتا ہے وہ نکایا سے آنے والے قافلے کے لیے جال بچھا رہے ہیں۔ اورال کہتا ہے ٹھیک ہے، تم واپس جاؤ اور جرگے کے آدمیوں کو بتاؤ کہ میں جلد واپس آ جاؤں گا اور سپاہیوں کو بھی کہو کہ وہ تیار ہو جائے۔ پھر یاگز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اورال سیدھا ویسولیس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے ویسولیس نکایا سے آنے والے قافلے کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے۔ ویسولیس چونک جاتا ہے اور پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا اس قافلے کے بارے میں؟ اورال کہتا ہے مجھے نہیں، ارطغرل کو پتا ہے اور اس کے ساتھ الیار کو بھی، اور اس وقت وہ راستے میں ہوں گے۔ یہ سن کر ویسولیس فوراً اپنے کمانڈروں کو آواز دینے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے فوراً سپاہیوں کا ایک یونٹ تیار کرو، ہم جا رہے ہیں۔ اورال کہتا ہے ویسولیس یہ ایک جال ہو سکتا ہے اور آپ بھی مر سکتے ہو، پھر یہ قلعہ غیر محفوظ ہوگا۔ یہ سن کر ویسولیس رک جاتا ہے اور بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کمانڈروں کو کہتا ہے فوراً جاؤ اور اس جال کو روکو۔ کمانڈر باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف نکایا سے آنے والا قافلہ جال والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل کالی چادر پہن کر قافلے کے سامنے چلا جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی پوچھتا ہے تم کون ہو؟ اتنے میں ارطغرل اپنی چادر پہن کر حملہ کر دیتا ہے اور پھر باقی سپاہی بھی نکل آتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں قافلے کے تمام آدمی مارے جاتے ہیں۔ اتنے میں تھیو ایک طرف سے کافی سارے آدمی لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی تیار ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے بھائی یہی وہ آدمی ہے جسے تھیو کہتے ہیں۔ پھر تھیو اور اس کے آدمی ان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں اور آ کر ان کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اپنے گھوڑے ان کے ارد گرد گھمانے لگتے ہیں۔ ارطغرل کے سپاہی کچھ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تھیو کہتا ہے تم یہاں مارے جاؤ گے ارطغرل، تم میرے جال میں پھنس چکے ہو۔ اتنے میں الیار اور اس کے سپاہی ایک طرف سے نمودار ہو جاتے ہیں اور تیر چلانے لگتے ہیں اور پھر ارطغرل کے سپاہی بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اس لڑائی
لڑائی میں تھیو کے سارے آدمی مارے جاتے ہیں، جبکہ تھیو زخمی حالت میں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سب فتح کی خوشی میں ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں اور ارطغرل کہتا ہے یہ ہتھیار اکٹھا کرو، جو رکھ سکتے ہو وہ رکھ لو، باقی جلا دو، فتح ہماری ہے سپاہیوں۔ پھر سب اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ توان اور قتلوجہ کو عبد الرحمن بتاتا ہے کہ غدار واپس آ گیا ہے۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں کون ہے وہ؟ عبد الرحمن کہتا ہے یاگز۔ دوان کہتا ہے ہم اس پر نظر رکھیں گے، ارطغرل اور الیار صاحب جب واپس آئیں گے تو پھر وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف تھیو زخمی حالت میں واپس ویسولیس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ویسولیس اور اورال اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تھیو کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ ویسولیس یہ سمجھ جاتا ہے کہ تھیو کامیاب نہیں ہو سکا، پھر وہ اسے غصے سے پکڑ لیتا ہے۔ اورال کہتا ہے اپنے آدمیوں کو قصوروار مت سمجھو ویسولیس، قصوروار وہ غدار ہے جس نے ارطغرل کو اس قافلے کے بارے میں خبر دی تھی۔ یہ سن کر ویسولیس تھیو کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس غدار کو تلاش کر کے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ اورال کہتا ہے دور مت دیکھو ویسولیس، بلکہ ان پر نظر رکھو جو تمہارے قریب ہے، ورنہ ارطغرل بہت سی مزید جنگیں بھی جیت جائے گا۔ یہ سن کر ویسولیس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل اور الیار فتح حاصل کرنے کے بعد شابدار قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ سب لوگ پرجوشی سے ان کا استقبال کرنے لگتے ہیں۔ اسی دوران عبد الرحمن ارطغرل کے پاس آ کر آہستہ سے کہتا ہے کہ سردار، میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کر دی ہے اور غدار کا پتہ چل گیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بہت اچھے عبد الرحمن۔ پھر الیار صاحب مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ قبیلے کے بہادر لوگوں، ہم نے کافروں کے خلاف ایک اور جنگ جیت لی ہے۔ جو ہتھیار وہ ہمارے خلاف استعمال کر کے ہمارا خون بہانے والے تھے، اب وہ ہماری مال غنیمت بن چکی ہے۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور الیار کے حق میں نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل صاحب مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو قائم کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے تاکہ ہم مظلوموں کو ظالموں کے ہاتھوں سے بچا سکے اور اللہ کے انصاف کو دنیا میں پھیلا سکے۔ ترک جب ایک دفعہ قسم کھا لیتے ہیں تو وہ مرتے دم تک اس کو نبھاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ ارطغرل صاحب زندہ باد اور الیار صاحب زندہ باد کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ اسی دوران دندار اور گنیلی بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف کارا جیسر میں ویسولیس بے چینی سے ادھر ادھر چل رہا تھا۔ اورال پوچھتا ہے کیا سوچ رہے ہو ویسولیس؟ ویسولیس کہتا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ارطغرل کا سر اتار دوں، اس کے آنکھیں نکال لوں۔ اورال کہتا ہے ارطغرل نے تمہارے ہتھیار حاصل کر کے تمہارا سر کاٹ دیا ہے۔ ویسولیس کہتا ہے لیکن میں تو صحیح سلامت ہوں، میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا تاکہ وہ دوبارہ میرے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہ کر سکے۔ اب ہمیں لازمی اس سے انتقام لینا ہوگا۔ اورال کہتا ہے پہلے اپنے قلعے میں غدار کو تلاش کرو ویسولیس۔ ویسولیس کہتا ہے ہم جال بچھا کر غدار کو پکڑ لیں گے۔ اورال کہتا ہے تمہیں اپنے قریبی لوگوں کو دیکھنا ہوگا۔ یہ سن کر ویسولیس اورال کے قریب آ کر پوچھتا ہے کیا تمہیں کسی ایک بندے پر شک ہے؟ اورال کہتا ہے بعض دفعہ غداری غیر متوقع لوگوں سے سامنے آتی ہے، یہ آپ کا ملازم ہو سکتا ہے یا آپ کی دلہن کی ملازمہ یا پھر وہ عورت جس سے آپ پیار کرتے ہو۔ یہ سن کر ویسولیس گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری طرف شابدار قبیلے میں ارطغرل کہتا ہے اس جنگ میں ہمیں بہت قیمتی مال غنیمت ملی ہے، ہم ان ہتھیاروں کو اپنی فتح کے راستے پر استعمال کریں
کریں گے۔ پھر الیار کہتا ہے غدار یاگس نے ہماری پیٹھ میں چھرا گونپا ہے۔ حکیم آرتک کہتا ہے غداری کے علاوہ ترکوں کو کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی الیار صاحب، یہ بہت پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہے۔ الیار کہتا ہے ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے آرتک بھائی۔ کتلوجا تم جاؤ اور اس کتے کو گھسیٹ کر قبیلے کے درمیان میں لے آؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دوں گا تاکہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کر سکے۔ ارطغرل کہتا ہے صبر کرو الیار بھائی، اگر وہ کتا مرنے ہی والا ہے تو پہلے ہمیں اس کا کچھ فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ الیار پوچھتا ہے ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے فائدہ ہوگا الیار بھائی، آپ میری بات غور سے سنیں۔ پھر ارطغرل انہیں اپنے منصوبے کے بارے میں بتانے لگتا ہے۔ دوسری طرف عورتیں قالینیں تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اسی دوران حلیمہ کہتی ہے میری ڈیزائن پتہ نہیں کہاں گئے ہیں۔ پھر وہ بے چینی سے انہیں اپنے ڈبے میں تلاش کرنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر اسلحان پوچھتی ہے آپ کیا تلاش کر رہی ہو حلیمہ سلطان؟ حلیمہ کہتی ہے میں نے قالینوں کے کچھ ڈیزائن یہاں رکھے ہوئے تھے، وہ مجھے نہیں مل رہے۔ کنیلی بھی قریب ہی کھڑی تھی، وہ حلیمہ کی بات سن کر کہتی ہے وہ ڈیزائن تو میں نے صبح سویرے ہی عورتوں کو دے دیے تھے حلیمہ خاتون۔ حلیمہ غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہاری جرات کیسے ہوئی میرے ڈبے کو ہاتھ لگانے کی؟ کنیلی کہتی ہے میں عورتوں کو فارغ نہیں بیٹھنے دینا چاہتی تھی، مجھے معاف کر دے، میرا کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ حلیمہ کہتی ہے وہ میرا ذاتی ڈبہ ہے، کیا تمہیں تمہارے والدین نے طور طریقے نہیں سکھائے؟ اتنے میں آئمہ خاتون کہتی ہے حلیمہ آہستہ بولو بیٹی، تم اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ایسا تمہارے ڈبے میں کیا ہے؟ یہ لڑکی تو صرف مدد کرنا چاہتی تھی۔ حلیمہ کہتی ہے والدہ آج یہ میرا ڈبہ تھا تو کل میرا خیمہ ہوگا۔ پھر حلیمہ کنیلی کو کہتی ہے کہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ میں ڈیزائن اس ڈبے میں رکھتی ہوں؟ کیا تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ یہ سن کر کنیلی کہتی ہے آئمہ والدہ مجھے اجازت دے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے اس یاگس کا مقصد ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں اورال کو بتائے گا، ہم اسے ایک ایسی چیز بتائیں گے جو وہ جا کر اورال کو بتائے گا اور پھر وہ دونوں ہمارے جال میں پھنس جائیں گے۔ ہم ویسولیس تک خبر پہنچائیں گے کہ ہم اس قافلے والے ہتھیار دوسرے قبیلوں میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ جب وہ یہ جھوٹ سنے گا تو وہ اپنے ہتھیار اور ہم سے انتقام لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ حکیم آرتک کہتا ہے اور جب وہ حملہ کرے گا تو نہ ہی اسے ہتھیار ملیں گے اور نہ ہی انتقام۔ پھر ارطغرل دوان اور کتلوجا کو کہتا ہے کہ آپ جا کر سپاہیوں کو یہ بتاؤ کہ کل صبح ویسولیس والے ہتھیار ہم دوسرے ترک قبیلوں میں تقسیم کریں گے، اور یہ بھی بتاؤ کہ ارطغرل صاحب بھی ساتھ جائیں گے، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ یاگس یہ بات سن لے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔